اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، ہم نے سورہ آل عمران کی ایک نہایت اہم آیت تلاوت کی ہے جو تقریباً ہمارے تمام بھائیوں کو یاد ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو 3 باتوں کا حکم دیا ہے، اور وہ تینوں باتیں بڑی اہم اور ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم تمام لوگوں کو، تم سارے لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو خوب مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ حبل اللہ کو پکڑنے کا حکم دیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سارے لوگ مل کر کے، سارے لوگوں کو چاہیے کہ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اور جیسے ہم لوگوں کے قریب سے آپ گزرے تو آپ نے فرمایا، آپ ٹھہر گئے۔ اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو یاد رکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وحبل اللہ کتاب اللہ، اور اللہ کی رسی اصل میں اللہ تعالیٰ کے کتاب کا نام ہے۔ یعنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب قرآن پاک کو خوب مضبوطی سے سارے لوگ مل کر کے پکڑ لیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے بڑی عجیب سے بات بیان کی اور فرمایا کہ یاد رکھو یہی حبل اللہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نیچے کی طرف سمجھو زمین پر لٹکا دیا ہے۔ طرفہ بید اللہ، اس رسی کا ایک کنارہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وطرفہ بایدیکم، اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں اللہ نے دے رکھا ہے۔ جانتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جیسے ہمارے ہاتھوں میں ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لوح محفوظ میں قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک کنارہ، کسی بھی رسی کے 2 کنارے ہوتے ہیں، ایک کنارہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور دوسرا کنارہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے۔ اب اسی ایک جو کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے اسی کو مضبوطی سے تھام لو تو اللہ تعالیٰ تک یعنی جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر آپ نے ساتھ فرمایا لیکن یاد رکھو جو کنارہ کتاب اللہ کا یا حبل اللہ کا جو کنارہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے وہ تو کبھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے نہیں چھوٹے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کبھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے نہیں چھوٹے گا۔ اس لیے اس کی پرواہ نہ کرو کہ کہیں وہ چھوڑ دے گا تو ہم اوپر سے نیچے گر جائیں گے، بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ تو کبھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنے والا۔ اب تمہارا کام ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں جو ہے اس کی حفاظت کرو، اس کو نہ چھوٹنے پائے۔ تمہارے ہاتھوں سے تو چھوٹ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو کنارہ ہے وہ نہیں چھوٹ سکتا۔ اسی لیے اب اگر اللہ تعالیٰ تک تم کو پہنچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو خوب مضبوطی سے تھام لو، اور یہی وہ بات ہے، یہی وہ حبل اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جب آپ نے حجاج کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے مسلمانوں لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اب زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، ہماری ڈیوٹی ہماری ذمہ داری پوری ہو چکی ہے، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو، لیکن اتنا یاد رکھنا ترکت فیکم امرین، میں اگر چلا بھی گیا ہماری تمہاری ملاقات نہ بھی ہوئی
تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، چونکہ میں دو چیزیں تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں، لن تدلوا ما تمسکتم بہما، تو ان دونوں چیزوں کو جب تک تم لوگ مضبوطی سے پکڑ رکھو گے گمراہ نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت میں کیا ہے، وَلَن تَهْلِكُوا، کبھی تم دنیا میں ہلاک و برباد بھی نہیں ہوگی۔ یہ پہلی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ نمبر 2، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، دوسری چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا وہ یہ کہ خبردار آپس میں پھوٹ نہیں ڈالنا، فرقے بندیوں، گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم نہیں ہونا، سب کے لیے سب کو ایک ہی رائے اختیار کرنی ہے، وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول۔ میرے بھائیوں، تیسری چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس آیت میں فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ تیسری چیز جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وہ یہ کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑا انعام کیا ہے، اللہ نے جو بہت بڑی نعمت سے نوازا، اللہ نے تم پر جو بہت بڑا فضل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فضل و انعام کو برابر یاد رکھو، کبھی زندگی میں اس نعمت کو نہیں بھولانا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تم پر اپنی نعمت نازل کی ہے اور اپنا فضل و کرم جو تم پر کیا ہے، اس کو خوب مضبوطی سے تھام لینا، اس کو خوب اچھی طرح سے یاد رکھنا، کبھی اس کو نظر انداز نہیں کرنا، کبھی اس کو بھلانا نہیں۔ وہ کون سی نعمت ہے میرے بھائیوں؟ اللہ نے فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، ہمارے نبی اور کتاب کے آنے سے پہلے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کتاب آنے کے پہلے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپس میں قتل و غارت کے شکار تھے، ایک دوسرے کو لوٹ لیتے تھے، تمہاری قبیلے اور قوم کی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، لیکن تمہاری آپس کی لڑائیوں، تمہارے سارے اختلافات، تمہارے قتل و غارت اور تمہاری تمام جنگیں، لڑائیوں اور فساد کو ختم کر کے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دیا۔ جب ایک عداوت کو نکال لیا، دشمنی کو نکال لیا، نفرت کو ختم کر دیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دیا۔ تالیف کے معنی آتے میرے بھائیوں جوڑ دینا، اسی لیے ایک عالم دین اگر یہاں کی کچھ باتیں لیا، وہاں کے لیا، مختلف کتابوں سے نوٹ کر کے ایک کتاب تیار کر دیتا تو کیا کہتے ہیں، اس نے فلاں کتاب تالیف کی ہے، یعنی بکھرے ہوئے دلوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جوڑ دیا۔ اور جب تمہارے دلوں کو جوڑ دیا تو فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساری دشمنیاں ختم ہو گئی اور تم آپس میں جو دشمن تھے ایک دوسرے کے بھائی اور دوست بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم آپس میں سب بھائی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دشمنیاں، ساری نفرتوں کو اور سارے اناد کو ختم کر کے کلمہ پڑھنے والے تمام مسلمان بھائیوں کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال کے اندر فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اور اے نبی یہ بھی یاد رکھیں ہم نے ان مسلمانوں کے اور عربوں کے دلوں کو جو میں نے جوڑ دیا، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کر دیا، تو اس میں بھی یاد رکھیے گا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ،
اللہ نے ان تمام دشمنوں کے دلوں سے، ان تمام مسلمانوں کے دلوں سے سینکڑوں سالہ پرانی دشمنیاں اور نفرتوں کو نکال کر کے دلوں میں الفت پیدا کیا اور سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور یاد رکھیے اے ہمارے نبی، یہ بس اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اسی نے ان دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ اے ہمارے نبی لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر دنیا کی ساری دولت، دنیا کا سارا خزانہ دے کر کے ان کے دلوں کو آپ جوڑنا چاہتے تو ما الفت بین قلوبہم، ہمارے نبی آپ بھی ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا، دنیا کی ساری دولت دے کر کے ان کے دلوں کی دشمنیاں نکال کر کے ان کے دلوں کو جوڑنا چاہتے تو اے نبی آپ بھی اس کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے۔ اللہ اکبر، ہمیں ایک بات یاد آئی میرے بھائیوں، پتہ یہ چل گیا دلوں کو جوڑ دینا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے علاوہ دلوں کو کوئی نہیں جوڑ سکتا، نہ کوئی مالدار، نہ کوئی قوت اور طاقت، نہ دھن اور دولت، کوئی انسان لوگوں کے دلوں پر تصرف رکھنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ کے تعالیٰ فرماتے ہیں ما الفت بین قلوبہم، نبی آپ، ہمارے نبی آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ بھی دنیا کی ساری دولت دینے کے بعد ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے، تو ساس اور بہو اور میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو بابا کی تعویذ میں کہاں سے پاور آ گیا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا جوڑ دے گا دلوں کو؟ سوچنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہ دلوں کو جوڑ دے، گھر کے جھگڑوں کو وہ ختم کر دے، ساس اور بہو کے دلوں میں وہ محبت پیدا کر دے۔ لیکن دعا تو نہیں کرتے، ہزار تعویذیں ہم اکٹھا کر کے لاتے، اوپر سے نیچے تک تعویذوں سے جوڑنا چاہتے۔ نبی اگر نہیں جوڑ سکتے تو تعویذ لکھنے والا بابا کبھی نہیں جوڑ سکتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دلوں کو جوڑ دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری دشمنیوں کو ختم کر کے، اختلافات کو ختم کر کے، فرقے بندیوں کو ختم کر کے ہم نے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس دین اسلام کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ آج جھگڑے کو، اختلافات کو اور آپس کی لڑائیوں کو ختم اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت، جو سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ اسی اسلام کے نام پر دنیا کے سارے مسلمان متفق اور متحد ہو سکتے ہیں، لیکن کون سا اسلام؟ وہ اسلام جو آخری نبی لے کر کے آئے تھے۔ اگر ہم خود ساختہ ایمان اسلام سے کے ذریعے دلوں کو جوڑنا چاہیں گے تو فرقے بڑھتے جائیں گے، دل نہیں جڑ سکتا، اور نہ تو آج تک جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نعمت کو یاد کرو، اس کو کبھی بھلانا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو کیسے جوڑ دیا۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں کو جوڑ دیا، مومنوں کے اندر الفت پیدا کر دیا، تو اب تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں میرے بھائیوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کو یاد رکھیں، اور اسلام سے پہلے انسانوں میں کس قدر لڑائیاں تھیں اس پر اپنی نگاہ ڈالیں، اور پھر اس کے مقابلے میں اسلام نے ہمیں کیسے بھائی بھائی بنا دیا، اس اللہ نعمت الہی کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے جس سے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات قائم رہیں، دشمنیاں پیدا
جدا نہ ہو سکیں. اللہ نے آپ کو بھائی بھائی بنا دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تم سب کے لوگ سارے لوگ بھائی بھائی بن گئے. تو اب اس بھائی چارگی کو جو اللہ نے آپ کو بھائی بھائی بنا دیا, یہ باقی رکھنے کے لیے ہر وہ حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے جس سے یہ چیز باقی رہ جائے. یہ دوسری چیز ہے. نمبر 3, مثال کے طور پر آئیں ذرا سوچیں, ہم لوگ اس وقت مسجد میں کھڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا, بہت ساری چیزیں جو جوڑنے کو حکم دیا. اللہ اکبر. اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا, جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو مل مل کر کے آپس میں پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہو جاؤ, آگے پیچھے نہیں رہنا. کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کے گھر میں نماز پڑھنے کے وقت سب میں مل کے رہو گے تو مسجد کے باہر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ملا کر کے رکھے گا. اور اگر تم یہاں مل کے نہیں کھڑے ہوگے, لَتَسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اگر تم اللہ تعالیٰ کے گھر میں مل کے نہیں رہو گے تو باہر بھی اللہ تعالیٰ تم کو مل کے نہیں رہنے دے گا. سب بندی کا حکم دیا. نمبر 2, آپ ذرا غور کریں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت, مسند احمد بن حنبل کی, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی مشہور حدیث ہے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, المسلم المؤمنون یا المسلم کا جسد واحد. اے مسلمانوں, مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد. اے لوگو, مسلمانوں, تم آپس میں الفت, محبت, تعلقات, معاملات میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک جسم کے مانند بنا دیا ہے. تم سارے مسلمان آپس میں ایک جسم کے مانند ہو. اللہ کے رسول نے کس قدر مسلمانوں کے آپسی تعلقات کتنے مضبوط, کتنے گہرے ہونے چاہیے, اور ایک مسلمان کے اوپر کتنا بڑا فریضہ ہے کہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کا خیال رکھے. آپ نے مثال دی, فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد. دنیا کے تمام مسلمانوں کی مثال آپس میں الفت و محبت, ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے, ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے اور تعلقات میں, اللہ رسول فرماتے ان کی مثال ایک جسم کے مانند ہے. اذا اشتکا منہ عضو, جسم کے مانند کیسے ہیں, پورے جسم کی تشبیہ آپ نے دی. اذا اشتکا منہ عضو, اگر انسان کے کسی جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس ایک تکلیف میں اس کے سارے جسم شریک ہو جاتے ہیں. اور بعض روایتوں میں آپ نے کیا فرمایا, سب سے چھوٹی انگلی جو ہے, اس انگلی میں تکلیف اگر ہو گئی, اس پر کوئی مصیبت آ گئی, کٹ گئی یا کانٹا چبھ گیا یا کہیں دروازے میں دب کر کے پس گئی, تو اللہ رسول ارشاد فرماتے ذرا عبرت و نصیحت حاصل کرو. ایک مومن بھائی کے مقابلے میں اس تمہاری ایک انگلی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, لیکن اس انگلی سے عبرت و نصیحت حاصل کرو. اس انگلی میں اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو جسم کے 360 جتنے اعضاء ہیں, ہر وہ عضو اس کے تکلیف میں شامل ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا تمہارا ذاتی معاملہ ہے, تم جانو میرا کوئی تعلق اس سے نہیں. اللہ اکبر. اس ایک انگلی اور انگلی کا جو ناخن ہے, اس جس کو کاٹ کر کے پھینک دیتے ہو تم, اگر وہی ناخن تھوڑا سا زیادہ کٹ جائے, اللہ اکبر, اگر یہاں زیادہ کٹا تو سب سے پہلے زبان چیخ پڑتی ہے, سب سے پہلے انسان کا جسم تھرا جاتا ہے. ذرا سوچو, اللہ رسول فرماتے عبرت اور نصیحت حاصل کرو کہ ایک انگلی کی اگر تکلیف ہو تو تمہارا پورا جسم اس انگلی کا ساتھ دیتا ہے. جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں جو کہہ دے بھائی انگلی تمہاری اوپر مصیبت آئی, تم جانو ہمیں کوئی سروکار تمہاری تکلیف سے نہیں ہے. ایک مسلمان بھائی کی قدر و قیمت تمہارے انگلی کے ناخن کے برابر بھی نہ رہ گئی. اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا
فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ یہاں تک کہ ایک مسلمان اگر دنیا میں دکھی ہے، گاؤں اور شہر کے اندر ایک مسلمان پر پریشانی آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ وہ پریشانی اس کی ذاتی نہ ہو، اس کی پریشانی میں ہم تمام لوگ شریک ہوں۔ اگر ایک مسلمان کو کوئی خوشی حاصل ہوئی ہے تو ہمیں حسد نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی خوشی میں شامل ہو اور اس کے خوشی میں شریک ہو۔ میرے بھائیوں، نہ اللہ کے رسول نے اس طرح سے مثال دی ہے، عبرت و نصیحت حاصل کرو اپنے آدھا سے اور اپنی انگلی سے۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز مسلمان بھائیوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کس طرح سے جوڑنے والی چیزیں۔ میرے بھائی، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ایمان کے لیے دینی باتیں، دینی محفلیں نہ اوپر ملتی رہیں، ایمان بھی مرجھا جاتا ہے۔ یہ لائٹ جہاں سے بن کر کے آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی پاور ہاؤس ہو، اب اس کو بھی چلانے کے لیے اس میں کیا ڈالنا پڑتا ہے؟ ڈیزل کی پٹرول۔ اگر پٹرول نہیں دیا جائے گا تو پاور ہاؤس شہر کا بیکار ہو جاتا ہے۔ ایمان کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمیشہ دینی محفلیں، دینی باتیں سنتے رہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب ان کے اوپر مومنوں ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا ہے۔ ایسے ہی اسلام نے ہمیں، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ جوڑ دینے کے بعد ہمیں وہ تعلیمات دی ہیں کہ جس کی بنا پر یہ تعلقات مضبوط ہوتے رہے، تازہ ہوتے رہے، آپس میں مرجھا نہ جائے ہمارے دل، ایک دوسرے کے متعلق ہمیشہ ان کے اندر تازگی رہے۔ دوسری چیز ذرا دیکھو، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے حق المسلم علی المسلم ستن، ہر مسلمان پر اللہ نے دوسرے مسلمان بھائیوں کے 6 حقوق واجب قرار دے دیے۔ حق المسلم علی المسلم ستن، ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مسلمان کے 6 حقوق مقرر کر دیے گئے ہیں۔ وہ سارے 6 حقوق پر ذرا غور کریں گے تو ان کا تعلق نہ نماز سے ہے، نہ روزے سے ہے، نہ تلاوت قرآن سے ہے، نہ حج اور عمرے سے ہے۔ سب کا تعلق ان باتوں سے ہے جس سے مومن کا دل خوش رہے اور آپ کی اخوت اور بھائی چارگی مضبوط رہے اور پائیدار بنے۔ وہ 6 چیزیں کون ہیں؟ نمبر 1، اللہ اکبر، اذا لقیتہ فسلم علیہ، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی مسلمان بھائی سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو سلام کرو۔ اللہ اکبر، سلام کرو اس سے۔ اور سلام کتنی خیر و برکت والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے، کہنے لگے السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام عشرہ۔ دوسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 20۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30۔ اللہ اکبر۔ پہلے نے کہا السلام علیکم، صرف اپنے مسلمان بھائی سے سلام کیا تو اللہ رسول نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلے نے تینوں نے سلام کیا، لیکن پہلے نے سلام کیا تو آپ نے فرمایا 10، دوسرے نے سلام کیا تو فرمایا 20، اور تیسرے نے سلام کیا تو فرمایا 30۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا پہلے نے اپنے مسلمان بھائیوں پر صرف ایک لفظ استعمال کیا، کیا السلام علیکم، میرے مسلمان بھائیوں تم پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی سلامتی نازل کرے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دعا دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی نیکی؟ 10۔ اور دوسرا بڑا تیز تھا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسلمان بھائیوں پر سلامتی بھی نازل کر دے اور اپنی رحمتوں کا دروازہ بھی کھول دے۔ اللہ اکبر۔ ایک مومن سے آپ سلام کریں گے تو کیسے دل اس کا جیت لے رہے ہیں، وہ آپ کا اپنا بھائی سمجھے گا، آج دشمنی دل سے ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے ساتھ فرمایا اس نے 2 چیز کی دعا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 20 نیکیاں دی۔
اور تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے مومن بھائیو، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی سلامتی نازل کرے تم پر، دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کا دروازہ بھی تمہارے مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، آمدنی میں نازل دروازہ کھول دے. تو دوسرے تیسرے نے 3 چیزوں کی دعا دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ اکبر 30 نیکیاں دے دی. میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیو؟ صرف بنا پر کہ اگر آپ چلتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی سے صدق کے دل کے ساتھ سلام کریں گے تو آپ کی محبت اس کے دل میں پیوست ہو جائے گی. اور اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ ایک حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا افشوا السلام کی یعلو تعلو، اے مسلمانوں آپس میں خوب سلام کرو تاکہ دنیا میں تمہیں سربلندی اور غلبہ دشمنوں پر حاصل ہو جائے. وہ کیسے میرے بھائی؟ اب تو ہمارے بھائی کہیں گے نہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، نہ میزائل ہے، نہ پتہ نہیں اور کون سے اسلحہ ہے، ہم دنیا میں صرف سلام ایک جملے کے ذریعے غالب آ جائیں گے. نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے تم سلام پھیلاؤ، سلام کی برکت سے دشمنوں پر تم کو غلبہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور کیوں میرے بھائی؟ سلام کرو گے تو دلوں میں محبت پیدا ہوگی، اور محبت پیدا ہوگی تو اتفاق ہو جائے گا، اور جب اتفاق ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اتفاق کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سلام کا نتیجہ ہوگا اتفاق و اتحاد، اور پھر اتفاق و اتحاد کا نتیجہ ہوگا دشمنوں پر غلبہ اور مسلمانوں کو عروج. اس لیے بہرحال مسلمان بھائیوں آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیکن مشکل کیا ہے، ہم نے ایک دن گزرتے ہوئے اپنے ایک بھائی سے سلام کیا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام. 2 دن کیا، 3 دن کیا، چوتھے دن کیا کہیں گے؟ میں ہی ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہوں. اتنا تکبر والا ہے، مغرور کہ یہ کبھی سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا، اس لیے چوتھے دن سے میں بھی سلام کرنا چھوڑ دوں گا. اور یہی ہوتا ہے، ہم کتنی مرتبہ سلام کریں لیکن وہ آج تک ہم سے سلام نہیں کیا. تو اللہ کے رسول نے اس کا علاج کیا بیان فرمایا؟ تم آپس میں جب ملاقات ہو تو ایک دوسرے سے سلام کرو. وَخَيْرُكُمْ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ، اور تم دونوں میں، دونوں مسلمانوں میں سب سے زیادہ اللہ محبت اس بندے سے کرے گا، اور اس بندے کو زیادہ پسند کرتا ہے جو لوگوں سے سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. تو ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اچھے بن جائیں؟ پہلا حق. نمبر 2 آپ نے ساتھ فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تمہیں دعوت دے اور تمہیں بلائے، خاص طور سے ولیمے کا یا کوئی خوشی کا موقع ہو، اگر تمہیں بلاتا ہے تو خبردار انکار نہ کرو، دعوت کا قبول کرنا تمہارے اوپر واجب ہے. ذرا سوچو اس سے کیا فائدہ ہوگا. ایک مسلمان، ایک نوجوان اپنی شادی کر رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہے، اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، اس نے آپ کو بلایا، آپ چلے گئے، دل باغ باغ ہو گیا، اور اگر آپ نہ گئے تو اس کا دل برا بن گیا. وہ بھی ٹھان لیا کہ آئندہ اگر یہ ہم کو دعوت دے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گا. نتیجہ بگاڑ کا ہے، اس کا فساد ہے. اللہ اکبر. آپ حضرات جانتے ہیں اگر کوئی دعوت دے دے تو یہ دعوت قبول کرنا صرف اس بنا پر اتنا عظیم ترین عمل ہے کہ اس سے ہماری دوستیاں، ہماری بھائی چارگی، اخوت ایمانیہ جو ہے اللہ نے جو ہمارے دلوں کو جوڑ دیا ہے اس کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، پائیداری اس کو ملتی ہے. اللہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ذرا غور کرو، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر تم کو کسی نے دعوت دیا اور تم روزے سے ہو تو کیا خیال ہے بھائی؟ حدیث سنی ہے نا؟ اگر تم روزے سے ہو، ایسا نہیں کہ رمضان کا روزہ ہو، اس کا مطلب بے ایمان ہوگا جو رمضان کے دن میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. اس لیے غیر رمضان کی بات ہے. اگر تم نفلی روزہ ہو اور کسی مسلمان نے تم کو دعوت دیا تو خبردار انکار نہیں کرنا.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب تمہارے لیے دو راستہ ہے، چاہو تو اپنے مومن بھائی کا دل خوش کرنے کے لیے، اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے نفلی روزہ توڑ دو اور جا کر کے کھانا کھا لو۔ اللہ اکبر! ایک مسلمان بھائی کی دعوت کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ روزہ توڑ دو لیکن اس کی دعوت کو نہیں ٹھکراؤ۔ اتنی بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ بظاہر بہت معمولی عمل ہے لیکن نتیجہ اس دعوت کا قبول کرنے کا کیا ہوگا؟ اخوت ایمانی کو تقویت حاصل ہوگی، ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات مضبوط رہیں گے، بگاڑ اور اختلاف سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر تم روزہ نہیں توڑنا چاہتے تو ایسا کرو، شامل تو ہو جاؤ اور جاؤ اس کے گھر میں، اور اس کے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ کے خیر و برکت کی دعا کر کے واپس آ جاؤ، جب بھی اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ دعوت کو نہیں ٹھکراؤ۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ۔ نمبر 3 میرے بھائیو، اللہ اکبر، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَأَنصِحْهُ۔ جب تم سے کوئی مشورہ طلب کرے، وہ کبھی ہمدردی کا مطالبہ کرے، وہ کسی پریشانی میں تمہارے سامنے کچھ تم سے مدد طلب کرے اور خیر خواہی کا مطالبہ کرے تو اللہ رسول فرماتے ہیں اس کی خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا، اس کو کبھی لاوارث نہیں چھوڑ دینا۔ نمبر 4، 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، اللہ اکبر، وَإِذَا عَطَسَ، اور جب اس کو چھینک آ جائے۔ چوتھا، جب چھینک آ جائے مسلمان بھائی کو اور مسلمان بھائی نے الحمدللہ کہہ دیا، اس نے چھینک پر اللہ تعالیٰ کی حمد کر دیا، تو سننے والوں تم پر واجب ہو گیا کہ اس کا جواب دو، اس کا حق بن گیا۔ وہ کیا ہے؟ سوری۔ سوری کہہ دیں گے آج جیسے مسلمان کرتا ہے۔ ہاں، اللہ اکبر! چھینک آ گئی وہ بھی سوری، اور چھینکنے سننے والا وہ بھی۔ کیا فائدہ ہوا؟ چھینکنے والے نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا کرم ہے، ہم ساری تعریفیں تیری کرتے ہیں کہ آپ نے چھینک کی توفیق دے دیا، دماغ ہلکا ہو گیا، سر ہلکا ہو گیا، اور پتہ نہیں کتنے بیماریوں کے جراثیم ناک سے نکل گئے۔ اللہ ہم آپ کا ہم کی حمد کرتے ہیں۔ اس نے اللہ کا حمد کیا، مستحق کیا ہو گیا؟ یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل کرے۔ کتنا پیارا حق ہے۔ آپ نے اس کو یرحمک اللہ کہہ دیا۔ اگر چھینکنے والے آدمی کو یرحمک اللہ کا معنی معلوم ہو جائے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہمارے چھینک پر الحمدللہ کہنے کی وجہ سے کتنی بڑی بہترین دعا دے دیا۔ کیا دیا؟ یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل کرے۔ کتنی بڑی دعا ہے، اگر اس پر غور کرے گا تو مومن کو لاکھوں روپے ملنے سے شاید اتنی خوشی نہ ہو جتنا مومن بھائیوں کی دعا پر اس کو خوشی حاصل ہو جائے گی۔ پھر اس نے پلٹ کے کیا کہا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ لوگوں کو ہدایت پر باقی رکھے اور تمہارے دین دنیا دونوں کو اللہ تعالیٰ سنوار دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ نمبر 5، اللہ اکبر، وَإِذَا مَرِضَ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی تم عیادت کے لیے جاؤ۔ کبھی مریض کو دیکھو اور مریض کے گھر والوں کو ذرا دیکھو، آپ ان کی عیادت کے لیے، جتنا بڑا آدمی عیادت کے لیے جاتا ہے اتنا ہی زیادہ مریض کا بھی دل خوش ہوتا ہے اور مریض کے گھر والوں کا بھی دل جیت لیا کرتا ہے۔ صرف اتفاق اور اتحاد، بھائی چارگی کو قوت مل رہی ہے اور پائیداری اور مضبوطی حاصل ہو رہی ہے۔ نمبر 6، آپ نے ساتھ فرمایا، اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں کہ ایک مریض بھائی کی عیادت کے لیے چلے گئے اور ذرا تسلی کی چند باتیں کر کے آ گئے تو ایک تو اس کا دل خوش ہو گیا۔ آپ کو کیا ملا؟ آپ کو کیا ملا؟ کون سا عمل آپ نے کیا؟ بیٹھے چلے گئے، عیادت کر کے آ گئے، لیکن آپ کو کیا ملا؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نادا مناد من السماء
آسمان سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، انتبتا وتاب ممشاکا وتبوأتا من الجنت منزلا۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا، معمولی سا وقت نکالا، لیکن مومنوں کا دل خوش کر دیا۔ یہ ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات اور اخوت ایمانی کو قوت و طاقت مل گئی۔ پورے خاندان کے لوگوں کے دلوں کو آپ نے جیت لیا۔ ہزاروں سے کہے گا آج فلاں صاحب ہماری عیادت کے لیے آئے تھے، کتنا دل اس کا خوش ہو گیا۔ آپ کو کیا ملا؟ اللہ اکبر۔ نادا مناد من السماء، اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتے اعلان کر دے، لیکن بیچارہ سن نہیں پاتا، اسی لیے ہم کو سنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر عیادت کرنے والا سن لیتا تو اس منبر سے سنانے کی ضرورت نہ پڑتی، اور نہ تو نبی کو بیان کرنے کی ضرورت پڑتی۔ نادا مناد من السماء، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آواز لگائی جا رہی، کیا؟ انتبتا وتاب ممشاکا، ارے تو نے نیکیوں کا ڈھیر اکٹھا کر لیا، اور یہ تیرا قدم جو اٹھا ہے، اور تیرے جو قدم اٹھے ہیں ہسپتال میں جانے کے لیے، مریض کی عیادت کے لیے، وہ بھی اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اور آخری بشارت سن لے، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا، اور اس مریض کی عیادت کی وجہ سے تو نے جنت کے اندر اپنا ایک محل تیار کر لیا۔ میرے بھائیوں، دل جیتا جا رہا ہے، اخوت ایمانی کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ اور آخری اور چھٹی چیز، چھٹا آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو۔ کوشش کرو کہ تم چلے جاؤ جنازہ پڑھنے کے بعد ساتھ ساتھ قبرستان میں مٹی دے کر کے دفنا کر کے دعا کر کے واپس آ جاؤ۔ اس پر آپ کو کیا ملے گا؟ ایک تو مریض کے ورثہ جو ہے، میت کے ورثہ خوش ہو جائیں گے، ہاں الحمدللہ فلاں فلاں صاحب نے ہمارے جنازے میں شرکت کیا، اس سے آپ کی دوستیاں، تعلقات اور بھائی چارگی کو قوت ملی۔ اور کیا ملا آپ کو کیا ملا؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر کوئی جنازے میں شریک ہوا، نماز جنازہ بھی پڑھا اور نماز جنازے کے بعد دفنانے میں شامل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ جب واپس آنے لگتا ہے تو 2 قیرات کے برابر اس کو اجر و ثواب دیتے۔ کتنے میرے بھائی؟ 2 قیرات۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ قیرات کس کو کہتے ہیں؟ تو وہاں نے فرمایا 1 قیرات کا وزن احد پہاڑ سے بھاری ہوا کرتا، 1 قیرات کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ اور وزنی ہوا کرتا ہے۔ گویا کہ 2 احد پہاڑ کے برابر، اس سے بھی کہیں زیادہ اجر و ثواب لے کر کے آدمی لوٹتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ اس سے ہمارے تعلقات آپس کے مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے تو وہ ہم بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے۔ اگر یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے تو تعلقات مرجھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ رسول نے ایک بات اور بیان کی، اللہ اکبر، سن لو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، سن لو، یہ سنن ترمذی کی روایت، لا تدخلون الجنہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اے کلمہ پڑھنے والو، لا تدخلون الجنت، تم جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ اکبر، ممبر رسول ہو اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک اور سننے والے انصار و مہاجرین صحابہ ہو، جنہوں نے ایمان لایا، ہجرت کیا، جہاد کیا، نبی کی مدد کیا، اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے خوش نصیب ہستیوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لا تدخلوا الجنہ، اللہ کی قسم تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تحابوا حتی تؤمنوا، جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ۔ اللہ اکبر، حالانکہ سامنے بیٹھنے والے سب کے سب مومن ہیں، مہاجر ہیں، مجاہد ہیں، صحابی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اللہ رسول کیا بیان فرماتے ہیں، جتنا کچھ آج تک تم نے کیا ہے یہ ساری نیکیاں تو ہیں، یہ ایمان اور اسلام کے حکام ہیں، لیکن مومن بننے کے لیے یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہیں۔
لا تدخلوا الجنت، اللہ کی قسم تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، جب تک کہ تم لوگ مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے حتی تحابوا، جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ روزے، نماز، حج، زکات، مسلمان بھائیوں، روزے، نماز، حج، زکات، یہ عمرے، یہ تلاوت قرآن، یہ تراویح کی نماز ہے، عید الاضحیٰ کے موقع کی یہ قربانیاں، یہ صرف مومن بننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ واللہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اللہ کی قسم تم لوگ آپس میں مومن جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تم لوگ جب تک کہ آپس میں مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے حتی تحابوا، جب تک کہ آج تک جتنے نیکیاں تم نے کیا ہے ان تمام نیکیوں کے ساتھ آپس میں مسلمانوں ایک دوسرے سے محبت نہ پیدا کر لو۔ پھر اولا ادلکم علی شیء، اے صحابیو اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تم لوگوں کو وہ بات بتاؤں، وہ عمل بتاؤں، اذا فعلتموہ تحاببتم، وہی اگر ایک میری نصیحت قبول کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں آپس میں دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بولا یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیں وہ کون سا عمل ہے جس عمل کے اپنانے کی بنا پر ہمارے دلوں میں آپس کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں چلتے پھرتے خوب ایک دوسرے سے سلام کرو، سلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے گا۔ ایک دوسری روایت میں آیا اے لوگوں ذرا بتاؤ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر تم لوگ وہی عمل اپنا لو تو آپس میں دلوں کے اندر الفت و محبت پیدا ہو جائے گی، نفرت ختم ہو جائے گی۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے رہو گے تو تحفے تحائف سے دو فائدہ ہوگا، ایک تو دلوں میں محبت ہوگی اور محبت کے پہلے دلوں میں جو حسد بغض رہتا ہے اور نفرت وہ نکال دے گا، صدقے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے صدقے ہدیے اور تحفے کی برکت سے۔ اس لیے میرے بھائیوں باتیں تو بہت ہیں، یہ چند باتیں میں نے بتایا وہ ہیں کہ جس کے ذریعے آپس میں ہماری اخوت ایمانیہ کو قوت و طاقت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے بھائیوں بڑے اختصار کے ساتھ ایک تیسری چیز میں نے اور بتایا، وہ کیا تھی؟ ان تمام چیزوں سے اللہ نے ہم کو منع کر دیا، وہ ساری چیزیں ہم پر اللہ نے حرام قرار دے دیا جو ہمارے اس بھائی چارگی اور آپس کی الفت و محبت کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا حکم دیا جو اس محبت کو باقی رکھنے والی ہیں، اور تیسری چیز ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ اللہ رسول نے منع کر دیا جو آپس کی الفت محبت میں فرق پیدا کرنے والی اور محبت کو مٹا دینے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بچائے۔ ان میں سے چند میرے بھائی یہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان تمام چیزوں سے بچائے۔ نمبر 1 صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث تو عبداللہ ابن عمر کی ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے سارے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، اس لیے لا یظلمہ، مسلمان جیتے جی کبھی اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے۔ دیکھو ظلم سے منع کر دیا، لا یظلمہ، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، خبردار ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو بھائی اپنے بھائی پر ظلم نہ کرے۔ نمبر 2 میرے بھائیو بڑی عجیب غریب چیز آپ نے ساتھ فرمایا ولا یسلمہ، خود ظلم نہیں کرتا، مسلمان بھائی اپنے بھائی پر اپنے سے ظلم نہیں کرے، نہیں کرتا، نہیں کرے گا، نہیں کرنا چاہیے۔
اور دوسرا حق کیا ہے میرے بھائی؟ وَلَا يُسْلِمُهُ، اگر کبھی دیکھتا ہے کوئی دوسرا ظلم کر رہا ہے تو خاموش بھی نہیں بیٹھتا، اپنے مسلمان بھائی کو کسی ظالم کے سپرد حوالے نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ہم نہیں کہہ سکتے آج مسلمانوں کو مسلمانوں سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے یا غیر مسلموں سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ کہاں گئی اخوت ایمانیہ ہماری؟ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بھائی اپنے بھائی پر ظلم کرے، ولا یسلمہ، اور بھائی اپنے بھائی کو کسی ظالم کے سپرد نہیں کرتا، ظالم کے حوالے نہیں کرتا کہ ظالم آزاد ہو کر کے اپنے بھائی مسلمان پر ظلم کرتا رہے اور دوسرے مسلمان بھائی خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھتے رہیں، یہ بھی نہیں کرتا۔ پھر اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا اسی حدیث کو مکمل کرتے ہوئے، تیسری چیز، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت اخیہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا اور جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہے گا، جو اپنے مسلمان بھائی کے کام میں رہے گا، جب تک ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بھائی کی مدد میں رہے گا۔ سوچو، آپ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا کام بنا رہا ہے، آپ دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی، اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اور ذرا سنو چوتھی چیز، من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی ادنا درجے کی مصیبت کو اور پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی بڑی پریشانی سے مسلمان بھائی کو بچا لے گا۔ میرے بھائیوں، نمبر 4، اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں من ستر مسلمان، جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھا، اگر یہاں پردہ ڈال دے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا دے گا، اللہ اکبر، تو کہ سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے والے کی زندگی بھر کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے آپس کے تعلقات تھے۔ دوسرا اور ذرا سنو، اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یخونہ، اپنے مسلمان بھائی کی خیانت نہیں کرتا، ولا یکذبہ، اپنے مسلمان کو جھٹلاتا نہیں ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا ولا یخذلہ، کبھی اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں صحیح مسلم کی حدیث یاد آئی، اسی حدیث کو سنا کر کے ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ کس قدر ذلیل کرنا کتنا بڑا ناجائز و حرام ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کل مسلم علی المسلم حرام، ایک مسلمان کی ساری چیزیں مسلمان بھائی پر حرام ہے، یہاں تک کہ دمہ، خون بہانا حرام ہے، مار لینا حرام ہے، وَإِرْضُهُ، یہاں تک کہ مسلمان بھائی کی توہین کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بڑا گناہ قرار دے دیا ہے جتنا بڑا گناہ خون کرنا ہے اپنے بھائی کا۔ میرے بھائی سنو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال حبشی بیٹھے ہوئے ہیں مدینے میں، دور سے ابو سفیان، یہ مکے کے بادشاہ تھے، ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد مکے کی بادشاہت انہی کے ہاتھ میں۔ اللہ پر ذرا سنو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں تمام اپنے بھائیوں کی عزت، احترام، اکرام اور اعزاز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، توہین کرنے سے بچائے، ذلیل کرنے سے بچائے، بے عزتی کرنے سے بچائے۔ اس سے بگاڑ ہوتا ہے، یہ اختلاف ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ پر ذرا سنو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر تھے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن، مدینے والوں کے سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ ابو سفیان۔ حضرت بلال اور حضرت سلمان فارسی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے مدینے سے جو مکے سے جو راستہ مدینے طیبہ میں داخل ہو رہا تھا، اس راستے سے ابو سفیان چلے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ صلح حدیبیہ کے بعد مصالحت ہو گئی تھی، آنا جنگ بندی کی مصالحت ہو گئی تھی، آنا جانا سب شروع ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان مدینے میں داخل ہوئے، حضرت بلال اور حضرت سلمان فارسی نے دیکھ لیا کہ یہ کافروں کا سردار دندناتا، جس نے آج تک اسلام کو اتنا نقصان
نقصان پہنچایا ہے، مدینے میں چلا آ رہا ہے اور نبی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، تو ابو سفیان کو تو کچھ نہیں کہا سنا کر کے آپس میں وہی ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق ہے، سلمان فارسی ہے اور حضرت بلال ہے۔ ذرا غور سے سنیں، کسی مسلمان بھائی کے دل دکھانے کی کتنی بڑی سزا ہے، کسی مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ابو بکر کا واقعہ ہے، سلمان فارسی اور حضرت بلال نے جب دیکھا کہ ابو سفیان مدینے میں داخل ہو رہا ہے تو دونوں کو بڑا غصہ آیا، بڑے غصے میں کہتے ہیں واللہ ما اخذ عدو واللہ ما اخذت سیوف اللہ حق ما اخذی، اللہ کی قسم ہم لوگوں نے اتنے جہاد کیا لیکن جب تک یہ ابو سفیان کافر اس سرزمین پر دندناتا پھر رہا ہے، سمجھو کہ ابھی ہم لوگوں نے تلوار، اللہ کے تلوار یعنی جہاد کا حق نہیں ادا کیا جب تک ہماری تلواروں سے اس ظالم کی گردن نہ مار دی جائے۔ اللہ اکبر۔ کس نے کہا؟ سلمان فارسی اور حضرت بلال۔ ابو سفیان تو دور سے گزر رہے ہیں، انہوں نے نہیں سنا، حضرت ابو بکر صدیق نے سن لیا، ڈانٹا دونوں کو، کہا ہذا سید القوم، خاموش ہو جاؤ، تم لوگوں کو عقل نہیں ہے، بہت ڈانٹا، سلمان کو بھی اور حضرت بلال کو، عقل نہیں ہے تمہارے پاس، تم کو ارے معلوم ہے کہ کون ہے، کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ ہذا سید القوم، یہ اپنے قوم کا سردار ہے، بادشاہ ہے مکے کا، اس لیے ایسی بات ہے اس کے متعلق نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ابو سفیان تو چلے گئے اللہ کے رسول کے پاس، وہاں گئے، پھر اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملاقات کی۔ حضرت صدیق اکبر نے اتنا کس کر کے ڈانٹا ان کو کہ دونوں رو پڑے، لیکن صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر کو پلٹ کر کے جواب دینے کی جرات کسی کے اندر نہیں سوائے عمر فاروق کے۔ عمر فاروق بھیڑ جاتے تھے اور برابر جواب دے دیتے تھے، دونوں میں نوک جھوک جاری رہتی تھی، لیکن حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ابو بکر کی ساری سختیوں کو میں نے اپنی رواداری سے دفنا دیا، عمر کی سختی سے کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچ سکا، یا جب تک میں زندہ رہا عمر کی سختی سے کسی امتی کو نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ کون کہتا ہے؟ صدیق اکبر۔ میں اپنی رواداری سے اور اپنی نرمی سے صدیق اکبر عمر کی ساری سختیوں کو ختم کر دیتا تھا۔ صدیق اکبر نے ڈانٹا، جواب دینے کی ہمت نہیں، دونوں روتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی بوڑھے ہو گئے، وہ بھی، بلال بھی، دونوں روتے ہوئے پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول کو بڑی حیرت ہوئی، یہ دونوں روتے ہوئے کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے، پوچھا اللہ کے رسول نے کیا ہوا؟ تو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ ابو سفیان آ رہا تھا تو ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم لوگوں کی زندہ رہنے سے کیا فائدہ ہے، اللہ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا، جہاد کا حق اس وقت تک نہیں ادا ہو سکتا جب تک کہ ابو سفیان دنیا میں زندہ اس کی گردن نہ مار دی جائے میدان جنگ کے اندر۔ تو اللہ کے رسول کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ابو بکر نے اتنا ہم کو پھٹکارا، ہم دونوں کو اتنا ڈانٹا کہ مت پوچھئے۔ صدیق اکبر کو پتہ چل گیا کہ یہ دونوں ہماری شکایت لے کر کے روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ پیچھے سے صدیق اکبر پہنچے تو دیکھا کہ یہ دونوں آنسو پوچھتے ہوئے اللہ کے رسول سے شکایت کر کے واپس جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر دو بعد میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول اتنی عقل نہیں کہ قوم کے سردار ہے تو اس کے مطابق اس کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ دونوں سنا آپ نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ انہوں نے کہا واللہ ما اخذت سیوف اللہ حق ما اخذ، جب تک یہ ظالم کافر گھوم رہا ہے جس نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، جب تک یہ زندہ ہے، جب تک اس کی گردن نہ اڑا دی جائے تب تک جہاد کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو کہا صدیق اکبر کون سی بری بات کہی تھی، اتنا ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی، ذرا نرمی سے سمجھا دیتے، معلوم ہے تم نے ان دونوں کے دل کو دکھا دیا۔ اللہ کے رسول ایسی بات انہوں نے کیوں کیا؟ اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو ایک جملہ بیان بتایا، ایک ہی بات بیان کی وہی سننے کے لائق ہے۔ عارف میں یا ابا بکر، اے ابو بکر سن لے، اے ابو بکر صدیق سن لے، واللہ لئن اغضبتہما لقد اغضبت ربک، اگر تم نے سلمان فارسی اور بلال کو ذلیل کر کے اور ڈانٹ اور پھٹکا کر کے اگر تم نے اللہ کے ان دونوں نیک بندوں کا دل دکھایا، غصہ دلا دیا ہے تو لقد اغضبت ربک، تیرا رب تجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو،
لئن اغضبتہما لقد اغضبت ربک، ان دونوں کو اگر تو نے غصہ دلایا تو تو نے حقیقت میں اپنے رب کو غصہ دلا دیا۔ کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائیوں۔ صدیق اکبر کے پاس نیکیوں کی کیا کمی تھی، لیکن مومن کا دل دکھا دینے سے اللہ کبھی خوش انسان سے نہیں رہتا۔ اپنے مومن بھائیوں کی عزت کرو۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ مومن بھائیوں کو اور مومنات بہنوں کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کی غیبت چغلی کر کے، ان کے گالی گلوچ کر کے اگر وہ ستاتے ہیں، ثم لم یتوبوا، اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو سن لینا چاہیے، اگر اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے اور ان کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت سے نوازا ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس بھائی چارگی کو اور ہمیشہ باقی رکھے جائے۔ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیر لو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو تم سب کے سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھائی بھائی بنائے۔ اے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو دین سے دور ہیں ان کو دین کے قریب کر دے، جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے، جو پریشان حال ہمارے بھائی جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے۔ اللہ تعالی سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا ادنو مني لا تدعني يا أخي، يا شقيق الروح مني أخي، يا ضياء قلبي ودربي يا أخي، يا أخي